بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹ پر مبنی خبروں اور ان پر بصروں کا پروگرام بیہائنڈ دا سین شاہد جنجوعہ کے ساتھ آج پھر آپ سے وہی گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے تاکہ مختلف ملکی اور بین الاقوامی موضوعات پر مستند خبریں اور تجزیات آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں جناب وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف جنرل جاوید قمر باجوہ ان کی اس بات سے اور ان کے اس ایجنڈے سے مکمل متفق ہوں کہ کرپشن کی جڑ کاٹی جانی چاہیے، اور اس کرپشن نے پاکستان کو تباہی کے جس دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے وہاں سے واپسی کی راہیں بہت مسدود اور بہت منہدم ہیں۔ بلا شبہ پاکستان میں اور پاکستان کی تباہی کی وجہ کرپشن سر فہرست ہے، اور اس کے بعد اداروں کا ایک اپنی حدود سے تجاوز کر کے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بھی شامل ہے۔ لیکن آج کے اس اہم دن 8 اکتوبر کے دن میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 2005 کو پاکستان کشمیر کے اندر اور کچھ شمالی علاقہ جات کے اندر ایک ایسا قیامت خیز زلزلہ آیا کہ جس نے ایسی تباہی پھیری کہ ہزاروں لاکھوں گھرانے اجڑ گئے، ان کے گھر مسمار ہو گئے، ان کے مال مویشی ختم ہو گئے، ان کے والدین، بچے اور کئی گھرانے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یہ ایک قیامت صغریٰ تھی، پوری قوم پریشان تھی اور کوئی راہ سدائی نہیں دے رہی تھی۔ ان حالات کے اندر بہت سارے ایسے لوگ میدان میں اچھل کود پڑے کہ جنہوں نے انسانیت کے نام پر پوری دنیا سے فنڈز اکٹھے کیے۔ ان میں برطانیہ، یورپ، امریکہ، بلکہ پوری دنیا، جاپان سے لے کر دبئی تک اور یو کے سے لے کر کینیڈا تک، ان تمام ممالک سے لوگوں نے، دنیا نے انسانیت کے نام پر اتنا فنڈز دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان حالات کے اندر کشمیری قوم کے ساتھ یہ عہد و پیمان کیے گئے، یہ وعدہ کیا گیا کہ یہ لوگ ان کے لیے گھر بنا کے انہیں دیں گے، ان کے لیے نئے جدید طرز کے ہسپتال بنیں گے، ان کے لیے مساجد بنے گی، ان کے بچوں کے لیے اسکول بنیں گے۔ اور ان حالات میں یو کے بیسڈ ایک چیریٹی جس کا نام بھی آپ سکرین پہ تھوڑی دیر میں دیکھ لیں گے، اس کی قیادت نے ایک اپیل کی، اور اس اپیل کے اندر پوری دنیا میں پوری پاکستانی قوم اور کشمیریوں سے ایک وعدہ کیا گیا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ 1000 گھرانوں کے لیے ایک مثالی شہر بسایا جائے گا۔ اس شہر میں کم از کم پھر یہ کہا گیا کہ 500 گھرانوں کے لیے ایسے جدید طرز کے پکے گھر ہوں گے کہ جن میں یہاں جدید دنیا کی طرح ہر قسم کی فیسلٹی انہیں اویلیبل ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے بھی بڑھ چڑھ کر اس فنڈز میں حصہ ڈالا، اور برطانیہ کے اندر جس طریقے سے لوگوں نے اس چیریٹی کی مدد کی، اس آرگنائزیشن کی مدد کی کہ جس کی برانچیں دنیا کے 1090 ممالک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ میرا نہیں، اس جماعت کا دعویٰ ہے، اس آرگنائزیشن کا دعویٰ ہے، اس فیملی انٹرپرائز کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے 1090 ممالک کے اندر ان کی برانچیں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ کیسے پھیلی ہیں اس کے اوپر میں کسی اور ویڈیو کے اندر جو ہے وہ وضاحت دوں گا، لیکن میرا یہ کہنا یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا سے چیریٹی کی
اور میری معلومات کے مطابق 70 ارب روپیہ جمع ہوا اور یہیں سے وہ صاحب سائیکل پتی سے ارب پتی بنے. پھر ان کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, اگر ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنا ہے, تو اس کے لیے کسی اور بزنس کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کاروبار کی بھی ضرورت نہیں ہے. طلعت حسین نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر بار بار پوچھا تھا کہ وہ کون سا بزنس ہے, وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے. ہم جا کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ بزنس ہے کیا جس سے آپ کے لاہور میں لنڈن والا گھر, کینیڈا والا گھر اور بچے کا عالی شان مال جو آسٹریلیا میں بنا ہے وہ کیسے بنا ہے. تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے یہ. لیکن طلعت حسین نے اس کبھی یہ جو میں آج انکشاف کرنے جا رہا ہوں, نہ احمد نورانی نے, نہ سید طلعت حسین نے, اور نہ پاکستان کے کسی اور جرنلسٹ نے کبھی یہ موضوع نہیں اٹھایا کہ وہ جو 70 ارب روپے کی کرپشن ہوئی اور وہ جو ایک خاص چیریٹی ہے جس کا نام آپ سکرین پہ ابھی دیکھ رہے ہیں, جس نے پوری دنیا سے فنڈز اکٹھے کیے اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ 1000 خاندانوں کے لیے, کشمیریوں کے لیے ایک عالی شان اور ایک ماڈل سٹی جو ہے وہ آباد کریں گے اور پھر ان کی چابیاں وہ مستحق خاندانوں کو بانٹی جائیں گی. پھر اس کا کیا ہوا؟ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب, آپ کی کئی باتوں سے مجھے اختلاف ہو سکتے ہیں, یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اتفاق کرے یا اختلاف کرے, لیکن میں داد دوں گا کہ آپ نے کرپشن کے خلاف جو جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اس کو بالکل بند نہیں کرنا. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بندے کی دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ دنیا آپ کے اوپر اعتبار کرے اور انہیں پتہ چلے کہ آپ باعث نہیں ہیں, آپ کسی کو نشانہ نہیں بنا رہے, آپ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. اور وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک کزن نے, جس نے دھرنے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے نیا پاکستان بنانے کا اعلان کیا تھا, اس کی آرگنائزیشن نے کم و بیش 70 ارب روپے کے فنڈز دنیا بھر سے اکٹھے کیے اور کشمیری زلزلہ زدگان کے لیے اعلان کیا کہ وہ 1000 خاندانوں کے لیے ایک جدید طرز کا ماڈل سٹی آباد کریں گے. پھر اس کا کیا ہوا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہوا, آخر انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا تو ہوگا. اب میں اس کے اوپر اگر خود یہ کہوں کہ انہوں نے سارا پیسہ ہڑپ کر لیا تو شاید کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اگر ہوتا تو پاکستان کا میڈیا اور یہ جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جن کے نام بھی میں نے لیے, اور پھر وہ کچھ ایسے اب کرائے کے یوٹیوبر بھی بن گئے ہیں کہ جو صبح و شام جو ہے وہ قوم کو جھوٹی امیدیں دیتے ہیں, بظاہر وہ کرپشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے بھائی ہیں, ان کی میں آپ بات کر رہا ہوں. ان میں سے کچھ نے تو میرے انڈر کام بھی کیا ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن وہ جس آرگنائزیشن کے اندر تھے اس آرگنائزیشن کا میں میڈیا سیکرٹری تھا, اور میں یہ سوالات اس وقت سے اٹھا رہا ہوں. 2011 میں نے یہ سوالات پوچھنے شروع کیے تھے کہ آخر اس کثیر رقم کے ساتھ ہوا کیا, یہ رقم کہاں گئی اور کس بزنس میں آپ نے لگائی. لیکن ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ آپ تسلی رکھیں, ہم جو ہے وہ آپ کے فنڈز کے جس پروجیکٹ کا ہم نے اعلان کیا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. لیکن آج 2020 کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے. آج 8 اکتوبر 2020 ہے, یہ 8 اکتوبر 2005 کی بات ہے. اس سارے عرصے کے دوران ان فنڈز کا کیا ہوا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو اس آرگنائزیشن کی ویب سائٹ سے تازہ ترین معلومات جو بچ گئی ہیں, ویسے تو انہوں نے یہ سارا منصوبہ اور یہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی ہیں, لیکن جو بچ گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور وہ 1000 خاندانوں کے لیے کو گھر بنا کے دینے کا جو اعلان تھا وہ منتج ہوا کس پر؟ صرف 4 افراد کے لیے. 4 افراد کو وہ بالکل 3rd کلاس لو کوالٹی کے عام سے 2-2 3-3 بیڈ روم کے
ایک ایک بیڈ روم کا گھر بنا کے صرف 4 افراد کو جو ہے وہ ان کی چابیاں دی گئی، اور یہ اس کا ثبوت ہے۔ اب اس کے اوپر میرا سوال ہے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، پاکستان کی نیب اتھارٹی اور جنرل باجوہ صاحب، کہ اس کرپشن کے خلاف جنگ میں اگر آپ نے اس کا نوٹس نہ لیا اور اس کی آزادانہ غیر جانبدارانہ تحقیقات نہ کرائیں تو پھر قوم کو آپ کے اس نعرے کے اوپر اعتبار نہیں ہوگا۔ اور مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ جو سیاسی لوگ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا کرنے جا رہے ہیں، پھر پاکستانی عوام نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تھینک یو۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔